إن ربي لسميع الدعاء. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. محترم سامعین، ناظرین، سلسلہ تفسیر القرآن کا آج یہ تیسرا درس قرآن ہے، جس میں ہم قرآن مقدس کے تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ نماز تراویح میں حفاظ کرام قرآن مقدس کا تیسرا پارہ تلاوت کر چکے ہیں اور ہم اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں اور قرآن فہمی کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے اس پارے کا آغاز جس بات سے فرمایا وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے سے ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور کچھ سے اللہ نے کلام فرمایا جیسے جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور کچھ کو درجوں بلندی عطا فرمائی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کا بھی تذکرہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کائنات عظیم پر جلوہ گر ہوئے، سب کو کوئی نہ کوئی کمال عطا فرمایا، اور ان سب کمالات کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمع فرما کے حضور کو ان سب کا، نبیوں کا نبی اور رسولوں کا امام بنا کے کائنات ارضی پہ ختم نبوت کا تاج ان کے ماتھے پہ سجا کے مبعوث فرمایا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اس کے بعد جو پہلا رکوع شروع ہوا تیسرے پارے کا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اے ایمان والو، اس مال میں سے خرچ کرو جو رب نے تمہیں عطا فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے، جب نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی یاری دوستی ہوگی اور نہ سفارشیں چلیں گی اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اور اس سے اگلی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی۔ اور ہم جب تیسرے پارے کے عناوین کو اور مضامین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو چیز بڑی واضح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیات میں سے جلیل القدر جو آیت ہے، عظمت اور قدر و منزلت میں، وہ آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی میں اللہ رب العزت کی توحید، اس کی جلالت، اس کی عظمت کا ذکر ہے۔ تو یہ آیت الکرسی سورۃ البقرہ اور تیسرے پارے کے آغاز میں موجود ہے، جو کہ ہم جب غور کرتے ہیں تو آیت نمبر 255 ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس میں اللہ رب العزت کی جہاں تقدیس اور اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی ثنا ہے اور اس کی کبریائی ہے، اس کی جلالت ہے، اس کی عظمت ہے، وہیں قیامت کے دن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش سے شفاعت کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی بیان کر دیا الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نبی رحمت خاتم النبیین کا ہم نے اور آپ نے ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مقام محمود پہ فائز فرمائے گا، اور حضور سر اقدس سجدے میں رکھیں گے اور آواز قدرت آئے گی ارفع رأسک یا محمد اشفع تشفع، اے محبوب سر اقدس اٹھائیے، آج جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ہر ایرا شفاعت نہیں کر سکتا،
لیکن جنہیں اللہ اجازت عطا فرمائے گا وہ اللہ کے حکم سے وہاں پہ شفاعت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کے یخرجہم من الظلمات الی النور، جو انہیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے، اور والذین کفروا، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کے دوست ہیں، اور ان کا جو دوست ہے جو ان کا ولی ہے وہ طاغوت ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو نور سے اندھیروں کی طرف، طاغوت نور سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، رحمان اپنے بندوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ طاغوت نور سے اندھیروں کی طرف گھسیٹ رہا ہے، رب کی رحمتیں انسانیت کو، اہل ایمان کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس کا تذکرہ، علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ اللہ کے نبی نمرود کو کہتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا جی یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ کم عقل تھا، نا سمجھ تھا، حیات و موت کے جو ہے وہ فلسفے کو جانتا نہیں تھا۔ اس نے سمجھا کہ میں جسے سزائے موت کا آرڈر کر دوں شاید اسے موت میں دے رہا ہوں، اور جس سزائے موت کی قیدی کو میں آزاد کر دوں تو شاید زندگی اسے میں دے رہا ہوں۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، زندگی اور موت اللہ دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ کے نبی نے اگلا جملہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو روزانہ طلوع کرتا ہے، تو اگر سچا ہے تو مغرب سے لے کر آ۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو کر رہ گیا کافر، اور اللہ ظالموں کی قوم کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اس کے بعد ایک اور نبی کا تذکرہ ہوا جسے حضرت عزیر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اگرچہ ان کا نام نامی اس میں گرامی ذکر نہیں ہے، لیکن تفاسیر میں ملتا ہے کہ وہ جناب عزیر علیہ السلام ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، ایک بستی سے گزر ہوا اور اس بستی کو، اپنی بستی کی در و دیوار کو دیکھا کہ وہ چھتیں گری ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، ان کے فنا ہونے اور مرنے کے بعد، موت میں جو ہے نا تباہ ہو جانے کے بعد کون زندہ کرنے والا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی کو 100 سال کے لیے موت کا ذائقہ چکھا کے سلا دیا۔ 100 عام، 100 کو کہتے ہیں، 100 سال تک، عام سال کو کہتے ہیں، 100 سال تک وہ سوئے رہے۔ ثم بعث، پھر اللہ نے انہیں اٹھایا اور پوچھا کم لبثت، کتنی دیر تم نے یہاں قیام کیا ہے؟ قال، وہ کہنے لگے لبثت یوما و بعد یوم، ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ آواز قدرت ہے بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ نے یہاں 100 سال گزارے ہیں۔ فانظر الی طعامک، دیکھیے اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اپنے مشروب کی طرف، لم یتسنہ، ان کا ٹیسٹ بھی نہیں تبدیل ہوا، ذائقہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اب اس آیت سے جو سورۃ البقرہ کی اور تیسرے پارے کی یہ جو آیت مقدسہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، آیت نمبر 258، اس سے پھر یہ فارمولہ لیا گیا کہ یقینی طور پہ ممکن ہے کہ کچھ چیزوں، کھانے پینے والے چیزوں کو جو ہے سٹور کیا جا سکے۔ جب دیکھا گیا تو وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ شمالی ہوائیں آتی تھیں جنوب کی طرف، جنوب کی ہوائیں آتی تھی شمال کی طرف، اور انتہائی یخ بستہ ٹھنڈی ہوائیں تھیں۔ جہاں پر اللہ کے نبی جو ہے نا وہ لیٹے اور ان پر موت طاری ہوئی اور وہ سوئے رہے، اس جگہ پر جہاں پہ ان کا کھانا رکھا ہوا تھا وہاں ٹھنڈی ہواؤں کا گزر ہوتا تھا۔ اس سے فریج کا اور فریزر کا یہ کنسپٹ لیا گیا، اور پھر چیزوں کو سٹور کرنے کے لیے جس جگہ کا ٹمپریچر کم ہے اور ٹھنڈک میں سٹور کر کے چیزوں کو زیادہ وقت کے لیے بچا لیا گیا۔ بچانے کا جو ہے نا وہ خیال ذہنوں میں آیا۔ فرمایا منظور الی حمارک، کا اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، وہ سواری کے طور پہ جو آپ کے پاس گدھا تھا حمار، جب اسے دیکھا تو وہ تو منظور الی العظام، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھیں کیسے چمک رہی ہیں۔ لیکن اللہ نے اللہ کے نبی جناب عزیر علیہ السلام کے سامنے ان ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا اور پھر اس جانور کو زندہ فرما کے انہیں دکھایا کہ جیسے اللہ نے اس جاندار کو مرنے کے بعد
دوبارہ زندہ کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرما کے اپنی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ اور اس کی اگلی آیت میں آیت نمبر 259 ابھی آپ نے سماعت فرمائی، تو 260 نمبر آیا ہے، آیت نمبر 260 ہے اب اس کے بعد۔ تو آیت نمبر 260 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ اس کا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے اللہ مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، یا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر 4 پرندوں کو پکڑیں، اپنا عادی بنائیں، پھر انہیں ذبح کریں اور ان کے 4 حصے کریں، ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کے انہیں آپس میں مکس کر کے اس کے 4 حصے کر کے 4 مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھیں، ثم ادعوہن، پھر انہیں جا کے پکاریں، یاتین کا ساجہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا تو وہ پرندوں کے ذبح ہونے کے بعد، قیمہ بننے کے بعد، آپس میں ان کا قیمہ مکس ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی کی پکار پر وہ قیمہ اٹھا اور پرندے بنے اور آوازیں نکالتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور گویا وہ گواہی دے رہے تھے کہ جیسے اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد، قیمہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو مرنے کے بعد دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور حشر کے میدان میں سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 261 میں سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ میں مال خرچ کرنے کا جو ترغیب دی ہے وہ اس انداز میں دی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کسان ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، سب سنابلا، اس سے جو ہے نا وہ 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے اگتے ہیں، گویا ایک گندم کا دانہ زمین میں اور اس کے بدلے میں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک دانے کے بدلے جو رب کسان کو 700 دانے دیتا ہے وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو بھی ایک کے بدلے میں 700 عطا فرماتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اسے بھی جو ہے نا وہ دگنا کر سکتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد تم نے احسان نہیں جتانا اور تکلیف نہیں پہنچانی جسے تم کچھ اس کی ہیلپ کرو یا مدد کرو۔ اب آگے چلتے ہیں تو رب کائنات نے اس بات، یعنی اس پورے رکوع میں جب ہم دیکھتے ہیں اور مسلسل جو آیات ہیں ان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتانے اور احسان جتانے پر اس نیکی کے ضائع ہونے کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر آگے اگلے رکوع میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اور اس کے بعد اس سے اگلی آیت بڑی خوبصورت پیغام ہمیں دے رہی ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت سے اور فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے مغفرت کا اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ اور اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے پھر مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل، ایمان والے وہ ہیں جو دن اور رات میں پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طرف سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں ساتھ ہی ربا اور سود کو بیان کیا گیا، انٹرسٹ جسے کہتے ہیں، سود۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں یہ فائدہ دینے والا ہے، بظاہر مال میں اضافہ ہے، حقیقت میں مال میں کمی ہے۔ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ حالانکہ ان کو یہ لگتا ہے جب یہ منع کیا گیا اسلام میں کہ سود حرام ہے اور بے حلال ہے، تو ان لوگوں کو یہ لگا کہ یہ ربا اور سود بھی تو بے کی طرح ہے اور بزنس کی طرح ہے، تو کہا گیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا کو، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور آگے اللہ نے اعلان فرمایا خالق کی کائنات نے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فہم اور یہ سمجھ اور یہ اللہ رب العزت قرآن کی یہ سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات جاگزی ہو جائے۔ آیت نمبر 276 میں اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔
وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ بظاہر مال خرچ کرنے سے لگتا ہے مال کم ہو رہا ہے، حقیقت میں وہ مال بڑھ رہا ہوتا ہے، اور سود کی صورت میں لگتا ہے کہ مال آ رہا ہے، حقیقت میں وہ گھٹ رہا ہوتا ہے اور کم ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی مال کو بقا ہے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ اور صوفیاء کرام اور اللہ والے اور اللہ کے محبوب جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا، ایک کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ یہ اللہ والوں کا مزاج ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اسے ایک آیت ہے، آیت مداینہ۔ جب قرض لین دین کرنے کی باری آئے تو تب کیا کرنا ہے؟ قرآن نے بڑے واضح طور پہ احکامات دے دیے کہ جب تم کسی سے کوئی معاملہ کرو لین دین کا یا قرض کسی کو دو تو اس کی تحریر لکھ لو، اور لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، اور لکھنے میں معاونت کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں لکھ سکتا، قرض خواہ یا مقروض نہیں لکھ سکتا، تو اس کا ولی تحریر لکھوائے، اور پھر یہ فرمایا کہ اس پر گواہ بھی بنا لیے جائیں، اور تحریر لکھنے والا بھی عدل کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ وہ لکھے۔ پھر فرمایا کہ اس پر 2 گواہ بنا لیے جائیں، اگر 2 گواہ مرد گواہ نہ ہوں فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، پھر ایک مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے جو شہادت کے لیے راضی ہوں، اور وہ گواہ بنا لی جائیں۔ اب اس کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ قطر یہ نہیں ہے کہ عورت آدھی ہے یا مرد جو ہے نا وہ ڈبل ہے، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد کروائے گی، اس لیے ایک مرد اور 2 عورتیں یا 2 مرد گواہ بنائے جائیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز بیان ہوئی، اور یہ تقریباً سارے احکامات اس پوری آیت میں، اور یہ سب سے طویل آیت بھی ہے، آیت مداینہ جسے کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہ آیت مبارکہ واللہ بکل شیء علیم تک یہ قرآن مقدس کی طویل ترین آیت ہے، جسے آیت مداینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا اختتامی رکوع ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہ بڑی بابرکت آیات ہیں۔ اور مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کو اپنے گھر میں تلاوت کر لے تو جادو سے جو ہے نا اس کے وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی جو ہے نا یہ رحمت اور برکت ہے قرآن کی۔ اور یہ آخری رکوع ہے جس میں دعائیں کی گئی ہیں اور دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا، اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما۔ انت مولانا فانصرنا، تو یہ ہمارا کارساز ہے، ہماری مدد فرما قوم کافرین کے خلاف۔ سورۃ البقرہ اختتام پذیر ہوئی اور مکمل ہوئی، اور قرآن مقدس کی یہ سب سے بڑی سورہ ہے جس کی 286 آیات جو ہے نا یہاں پر مکمل ہو رہی ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے جو قرآن مقدس کی تیسری سورہ ہے ترتیب مصحفی کے اعتبار سے، اور یہ مدنی سورہ ہے، اور سورہ آل عمران کی 200 آیات ہیں اور اس کے 20 رکوع ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اچھا، اس سورہ مبارکہ میں جو اہم چیزیں بیان ہوئی، اچھا ایک اور چیز میں کرتا چلوں کہ سورہ بقرہ میں عمومی طور پہ بنی اسرائیل مخاطب رہے، اور سورہ آل عمران میں نصارہ یعنی کرسچن کمیونٹی، عیسائی اور مذہب عیسائیت سے تعلق رکھنے والے نصارہ کو جو ہے نا مخاطب کیا گیا۔ اور اس سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کا بھی تذکرہ جو ہے نا پڑھیں گے، اور اس کے اندر بیان ہوا حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ میں وہ موجود ہے۔ تو یہ وہ اہم مضامین ہیں جو سورہ آل عمران کے ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے جناب زکریا علیہ السلام کو کیسے اولاد عطا فرمائی،
اور بی بی مریم، حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، انہیں بغیر موسم کے پھل کیسے ملا کرتے تھے؟ میں عرض کرتا چلوں کہ ہماری یہ مختصر سی نشست مضامین قرآن اور عناوین قرآن کا تعارف تو ہو سکتی ہے کیونکہ خلاصہ ہے. اگر ہم دیکھیں تو جو قرآنی واقعات ہیں اور جو تفسیری مواعظ ہیں وہ بہت سارا وقت چاہتی ہیں اور ان کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے. تو سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے جو چیز ارشاد فرمائی وہ دنیا کی محبت دور کرنے کے لیے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فرمایا لوگوں کے لیے مزین کر کے دکھائی جاتی ہیں ان کی خواہشات اور خواہشات کی میں ان کا ڈوبا ہوا ہونا، اب اپنی بیویوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، سونے چاندی کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے، کھیتیوں کے حوالے سے. اور فرمایا متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے اور دنیا میں رہ جانے والا ہے. اللہ کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ اور لوٹنے کی جگہ. وہ اللہ کے پاس جب ہم نے پیش ہونا اللہ کی بارگاہ میں، وہاں پہ نیک اعمال ہی کام آئیں گے. ان میں سے کوئی چیز یہ صرف ہمیں دنیا کی بھول بھلائیوں میں تو ڈالنے والی ہے، اللہ کے قریب وہ چیز لے کے جاتی ہے جو اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت جو ہے نا بندے کے دل میں ہو اور بندہ نیک اعمال کرنے کی طرف راغب ہو جائے. اور اسی رکوع میں آگے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ کون ہے اہل ایمان؟ یہ بخشش مانگنے والے کون ہیں؟ یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا. فرمایا وہ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور مغفرت مانگنے والے ہیں، اور صبح کے وقت بھی اللہ کو پکارتے ہیں. پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے آؤ کھلا ہے دروازہ. رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور مقام پر اسی کے بارے میں فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مدانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، اور آل عمران سورہ آل عمران میں بھی جب ہم نے 2 رکوع اس کے تلاوت کیے تو اس سے آگے نصف آخر ہے تیسرے پارے کا، اور اس کا آغاز جس سے ہو رہا ہے وہ یہ ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو جو قتل کرتے ہیں بغیر حق کے. اللہ اکبر. یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، بجائے اس کے کہ ان کی بات کو مانیں، ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، اللہ کے قریب ہوں، یہ الٹا ان پر جو ہے نا وہ ظلم ڈالتے تھے اور قتل کرتے تھے. اور اسی رکوع میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اے محبوب فرما دیجئے میرا اللہ وہ ہے جو تمام بادشاہی تمام ملک کا مالک ہے. وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل فرما دیتا ہے. وہ اسی کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں اور خیر ہیں. اور جو رات میں سے دن کو نکالتا ہے تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہ تولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے نکالتا ہے وہ مردے کو اور زندہ مردے سے نکالتا ہے میت سے، اور میت زندہ سے نکالتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اس سے اگلے رکوع میں بلکہ اسی میں اگر ہم دیکھیں تو اس سے اگلی ایک آیت کے بعد اگلی آیت میں فرمایا اے محبوب نے کہہ دیں ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، اگر تم کچھ اپنے جو تمہارے دلوں میں اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے. وہ تمہارے دلوں کی آہٹوں سے جانتا ہے، وہ تمہارے دلی کیفیات جانتا ہے، دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں سے وہ واقف ہے. اور اگلی آیت میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو. اب یہاں پہ یہود کو مخاطب کیا گیا، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. حضور کی زبان سے اعلان کروایا گیا آپ انہیں فرما دیں تم میری پیروی کرو نا، نبی آخر الزمان کی پیروی تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گی.
آج تم یہ دعوے کرتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب تم رسول اللہ کے تابعدار ہو جاؤ گے پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا، پھر تمہیں یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اے محبوب ان سے فرما دیں اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر لو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں فرماتا۔ اور اسی اگلی آیت میں سورہ آل عمران کی اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو، جناب نوح کو، اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر۔ اس کے بعد حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا، جناب مریم سلام اللہ علیہا کی اس منت کا اور منت کے جو ہے نا نتیجے میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت کا ذکر ہے، جو آپ کے والد نے منت مانی تھی، اور آپ کی والدہ نے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے اللہ جو میں نظر مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے میں تیری راہ میں سے جو ہے نا وقف کروں گی۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب پیدا ہوئے تو وہ بیٹی تھی۔ یہ ایک ڈیٹیل میں واقعہ ہے، اب اسے کیسے جو ہے نا اللہ کے گھر کے لیے وقف کروں، بیت المقدس میں کیسے چھوڑوں اسے، یہ تو بیٹی ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت فرمائی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب جب وہ محراب میں داخل ہوتے اس حجرے میں جس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو رکھا تھا، تو وہاں پہ وجد عندہا رزقا، وہاں پہ رزق پاتے تھے۔ قالا یا مریم انا لکی ھذا، اللہ کے نبی نے فرمایا مریم یہ کہاں سے تیرے پاس رزق آ جاتا ہے؟ وہ فرماتی ہوا من عند اللہ، یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ کھڑے ہو کے زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ یہ قرآن کی یہ آیات بینات ہمیں یہ تنبیہ کرتے ہوئے یہ سمجھا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ سے جہاں سے بھی مانگیں دعا کریں سنتا ہے، لیکن جب اللہ کے کسی برگزیدہ بندے، اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جلد عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ پہ اسی حجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، اور دعا کیا تھی؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے نیک اولاد عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعائیں سننے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے فنادت الملائکہ، وہی کھڑے تھے ابھی وہ، پس ندا دی انہیں ملائکہ نے، اور وہ ابھی وہو قائم یصلی فی المحراب، وہی کھڑے تھے ابھی وہ، پس ندا دی انہیں ملائکہ نے، اور وہ ابھی وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے تھے اس محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور یصلی کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، دعا کر رہے تھے، یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ خوشخبری کیا دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے آپ کو کچھ جو ہے نا خوشخبری دی یحییٰ علیہ السلام کی۔ جناب زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جناب یحییٰ کی صورت میں ایک لخت جگر عطا فرمایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا آگے تذکرہ چل پڑا۔ اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے پھونک ماری، اور پھر حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسا لخت جگر عطا فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ مٹی کو جو ہے نا پانی ملا کے گوندھ کے اس سے ایک پرندے کی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ اور مادر ذات اندھوں کو اللہ کے نبی ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتے، نابینے کو بینا کر دیتے، نگاہ والا کر دیتے۔ اب برس کے مریض کو بھی اللہ کے نبی دعا فرماتے، ہاتھ پھیرتے، وہ صحیح ہو جاتا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ اور اگلی بات وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، میں جانتا ہوں مَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، گھروں میں جو کچھ کھا کے آ رہے ہو میں جانتا ہوں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ مقتدی کا عالم یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ تم جو گھر میں کھا کر آتے ہو، جو چھپا کر آتے ہو، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں جانتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں برس کے مریض کو شفا یاب کر دیتا ہوں اللہ کی عطا سے ہاتھ پھیر کر، اور جو نابینا ہوتا ہے اللہ کی عطا سے میں اسے
نگاہ والا کر دیتا ہوں. یہ اللہ نے معجزات عطا فرمائے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آ کر میرے نبی کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے. تو پتہ چلا امتی کی جب یہ شان ہے، مقتدی کی جب یہ شان ہے، تو امام کا مقام کیا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد وکھنو ساڈے ورگا پرسی کدوں سبل دے، پتھر لال دے بھا نہیں وک دے، پھل کڈیاں نال نہیں تول دے، جو اسرار حضور تے کھلے وہ ہر ایک تے نہیں کھل دے، آزم و ارشاد تے پھرداسی گلیاں دے وچ رول دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام مصطفیٰ کی پہچان اور معرفت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو مباہلے کا ذکر ہے. عیسائیوں نے اور عیسائیوں کے جو بڑے بڑے راہب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کرو، فقل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کہو کہ لے آؤ، ندو ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو ساتھ لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، انفسنا و انفسکم، تم بھی بنفس سے نفیس آ جاؤ، ہم بھی اپنے نفوس کو لے کر آتے ہیں، اور ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ ہوتا ہے حق کی وضاحت کے لیے جو ہے نا کسی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر میدان میں اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اور میدان میں آ کر یہ کہنا کہ اب یا اللہ جو سچا ہے اسے وعدے کر دے، اور جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو. اور یقیناً اس موقع پر بھی عیسائی نہیں آئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ حسین چہرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھ جناب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جناب امام حسن مجتبیٰ، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جو نفوس قدسیہ تھے، اور حضور کے بالکل پیچھے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چادر تطہیر میں لپٹی، اور وہ جو ساتھ تشریف لائیں. تو ان عیسائی راہبوں نے یہ کہا کہ اے قوم، اگر تم چاہتے ہو کہ بچ جاؤ تو پھر تم ایسا کرو کہ ان کے مقابلے میں نہ ہو. یہ جو چہرے ہیں انہوں نے جو ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کے ہاتھ خالی نہیں موڑے گا. تو یہ تذکرہ ہوا ان کا، اور بڑی ڈیٹیل میں یہ تذکرہ آج ہم نے پڑھا اللہ رب العزت. اور ان ڈیٹیل یقیناً میں آپ کو پہلے کر چکا ہوں، انشاءاللہ پھر موقع ہوا تو اس پر بات کرتے رہیں گے. تو یہ تیسرا پارہ تھا جس کا آج ہم نے جو ہے وہ خلاصہ پیش کیا. آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل آمنا باللہ وما انزل علینا، اے محبوب کہہ دیجیے ہم ایمان لے اللہ پر. اعتقاد بیان کیا جا رہا ہے، عقیدہ کیا ہو، اور جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اسماعیل علیہ السلام، جناب اسحاق، جناب یعقوب اور ان کی اولاد، اور جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، والنبیون من ربہم، اور جو بھی اور نبی جنہیں اللہ کی طرف سے جو کچھ انہیں عطا کیا گیا، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے. نبی سارے شانوں والے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اللہ تعالی ہمیں مقام مصطفیٰ سمجھنے کی، اور عقیدہ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے جو عقائد ہمیں عطا فرمائے، ہمیں ان عقائد پر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.